السلام علیکم. تو کیسے ہیں میری تمام فرینڈس؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے. ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ دس از عثما غفار, کارپوریٹ ٹرینر اینڈ موٹیویشنل اسپیکر. جمعۃ المبارک کی مناسبت سے ہمارے چینل سے ہر جمعۃ المبارک کو 5 احادیث کا ایک خوبصورت تحفہ شیئر کیا جاتا ہے. تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی احادیث. حدیث نمبر 1. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کے نزدیک پکا مومن کمزور مومن سے زیادہ اچھا اور زیادہ محبوب ہے, اور ہر ایک میں خیر ہے. جو چیز تم کو نفع دے اس میں حرص کرو. اللہ کی مدد چاہو اور تھک کر نہ بیٹھ جاؤ. اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو یہ نہ کہو کہ کاش میں ایسا کر لیتا, البتہ یہ کہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے, اس نے جو چاہا کر دیا. یہ لفظ کاش شیطان کہلواتا ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث نمبر 2. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, مکہ اور مدینہ کے علاوہ ہر شہر میں دجال جائے گا اور اس کے ہر دروازے پر فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے. پھر وہ دلدلی زمین میں اترے گا اور مدینہ 3 مرتبہ لرزے گا, اور پھر اس سے ہر کافر اور منافق نکل کر دجال کے پاس چلا جائے گا. ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث نمبر 3. نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے متعلق سوال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا نیکی ہے, اور گناہ وہ چیز ہے جو تمہارے دل میں کھٹکتی رہے اور تم یہ ناپسند کرو کہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو. ان نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث نمبر 4. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں فراخی کی جائے یا اس کی عمر دراز کی جائے تو وہ صلہ رحمی, رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث نمبر 5. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, شوہر یا محرم کے سوا کوئی شخص کسی عورت کے پاس تنہائی میں رات نہ گزارے. ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وضاحت: محرم سے مراد وہ مرد ہے جس سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا, مثلاً باپ, بھائی, بیٹا, چچا وغیرہ. تو یہ تھیں آج کی 5 احادیث, آج کا خوبصورت گفٹ. یہ احادیث زیادہ سے زیادہ پڑھیے, سمجھیے اور اس سے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کیجیے. اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ ان کو شیئر کیجیے تاکہ آپ کے نیکی کے بینک اکاؤنٹ میں اضافہ ہوتا رہے, اور جب تک یہ شیئر ہوتی جائیں گی آپ کو اس کا ثواب ملتا جائے گا. کسی بھی نیکی کو چھوٹا مت سمجھیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طیبہ کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی اور گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. Stay blessed, stay smile. اللہ حافظ.